بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کام کی بات کے اس پروگرام کی 30ویں نشست میں ہم آپ سے بات کریں گے یورپ کی، اس کی تہذیب کی نہیں، اس کے تمدن کی نہیں، علم میں اس کی ترقی کی نہیں، سائنس میں اس کی برتری کی نہیں، ٹیکنالوجی میں اس کی شہرت کی نہیں، قانون کی بالادستی کی نہیں، عدالت سے ملنے والے انصاف کی نہیں، عوام کو ملنے والے حقوق کی نہیں، بوڑھوں اور معذوروں کو حاصل ہونے والی رعایتوں کی نہیں۔ یہ سب تو ہم آپ جانتے ہیں، تبھی تو ہر وقت اس کے گن گاتے ہیں۔ کیا فائدہ ان کے ذکر سے اور کیا حاصل ان کے تذکرے سے۔ آئیے آج بات کرتے ہیں یورپ کی سفاکی کی، یورپ کی بربریت کی، یورپ کی حیوانیت کی، یورپ کی خونریزی اور خون آشامی کی۔ آئیے آج دیکھتے ہیں کہ یورپ نے کیا کیا، دوسروں کے ساتھ کیا کیا، اس کی فوج نے کیا کیا، فوج کے جنرلوں نے کیا کیا، جنرلوں کے ایڈوائزروں نے کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں۔ یورپ کا یہ چہرہ بھی سامنے آنا چاہیے اور تصویر کا یہ رخ بھی لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ 1914 کی ہولناک جنگ میں یورپی ممالک نے جرمنی سے اپنے علاقے آزاد کرانے کے لیے قتل و غارت گری کا جو بازار گرم کیا، اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ یہ جنگ 4 سال چلی اور مختلف ملکوں کے تقریباً 2 کروڑ آدمی اس جنگ میں مارے گئے۔ 1939 اور 1945 کے درمیان ہونے والی دوسری جنگ عظیم میں 5 کروڑ سے زائد آدمی ہلاک ہوئے، لاکھوں شہری بے گھر ہوئے، لاکھوں انسان معذور ہوئے اور لاکھوں بچے ایٹمی جراثیم کی وجہ سے آج بھی معذور پیدا ہو رہے ہیں۔ اسی جنگ میں امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی کی پرامن آبادی پر ایٹم بم گرا کر 2,75,000 انسانوں کو لمحے بھر میں خاک و خون میں ملا دیا۔ 12,000 ٹن وزنی بم گرا کر درجہ حرارت کو 5,00,000 ڈگری تک پہنچا دیا۔ ایسی صورتحال میں انسانیت کا کیا حال ہوا ہوگا، ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ 1950 سے 1953 تک چلنے والی کورین وار میں جو امریکہ کے کوریا پر قبضہ کرنے کے سلسلے میں ہوئی تھی، 15,00,000 انسان ہلاک ہوئے۔ 1990 کی گلف وار میں جو یورپ ہی کی سازش کا نتیجہ تھی، 1,00,000 انسانوں کی جانیں گئیں۔ 1979 سے 1989 تک چلی افغانستان جنگ میں جو امریکہ اور روس کے اقتدار کے لیے لڑی گئی تھی، تقریباً 25,00,000 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے۔ نامور مورخ امریش مشرا نے انگریزوں کی سفاکی کی داستان اپنی مشہور کتاب انڈیا 1857 میں یوں بیان کی ہے۔ انگریزوں نے 1857 میں 10 ملین 1 کروڑ ہندوستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور یہ سب کے سب بے گناہ تھے۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ملک کی آزادی کی خاطر برطانوی سامراج کے ظلم و تشدد کے خلاف ایک تحریک شروع کی تھی، لیکن سفاک انگریزوں نے اپنے اقتدار کی حفاظت اور بقا کی خاطر بے گناہ ہندوستانیوں، ہندوؤں اور مسلمانوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا، اور یہ خونی سلسلہ 1857 سے 1867 تک چلا۔ سفید چمڑی والوں کے ظالمانہ مزاج، سفاکانہ طبیعت اور وحشیانہ سوچ کا اندازہ برطانیہ کے ایک جنرل FP کروزیئر کی کتاب اے براس ہارٹ ان نو مینس لینڈ کے ایک اقتباس سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیتا ہے، اپنی انسانیت اور شرافت کو بھلا دو، دلوں کو پتھر بنا لو، موت اور زندگی کی طرف سے گونگے اور بہرے بن جاؤ۔ یہ جنگ ہے، جنگ، دست بدست لڑائی کے لیے خون کا ذوق مجھے پیدا کرنا ہے،
اور پروپیگنڈے کے زہر سے دلوں کو معاف کر دینا ہے۔ لطیف اور مذہبی راگوں کی کوئی گنجائش نہیں بجز چرچوں کے، اور چرچوں میں بھی جنگی سروں میں اجازت ہے۔ چرچ تو خوں آشامی یعنی قتل و غارت گری اور خون پینے کا ذوق پیدا کرنے میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان سے اس کا پورا کام لیا ہے اور پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ بقول مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، سفید چمڑی کے مہذب لوگوں کا بے نقاب چہرہ آپ نے دیکھا۔ نقاب ہٹنے سے پہلے کیا آپ تصور کر سکتے تھے کہ اس کے اندر جو چہرہ ہے وہ اتنا کریہ، اتنا بد منظر اور اتنا ہیبت ناک ہوگا؟ جہاد کے 1-2 نہیں، 10 20 100 50 جتنے واقعات چاہیے گن کر ایک طرف رکھ دیجئے، اور دوسرے پلے میں صرف ایک عالمی جنگ کی تباہی اور بربادی کے واقعات رکھ دیے، اور پھر عقیدے کو نہیں علم کو، نقل کو نہیں عقل کو حکم لگانے دیجئے کہ شرافت، تہذیب اور انسانیت کس کی دوڑ دوڑ کر بلائیں لیتی ہے۔ کام کی یہ بات اگر آپ کو کچھ کام کی لگے تو دوسروں تک ضرور پہنچائیے، اور ساتھ ساتھ ایک گزارش آپ سے یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے کی 29ویں نشست ضرور سنیں، کیونکہ اس میں تذکرہ ہے مسلمانوں کے اس مثالی اور انسانی سلوک کا جو انہوں نے اپنی جنگوں میں اپنے دشمنوں اور اپنے دشمن قیدیوں کے ساتھ کیا تھا۔ اللہ حافظ۔